ماں کی رحم میں انسان کا وجود ایک عجیب طریقے سے بن رہا ہوتا ہے۔ مادہ یعنی بیوی اور نر یعنی شوہر کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ انسان کو وجود دیتا ہے، لیکن یہ وجود ماں کی بچہ دانی میں ایک حیران کن طریقے سے بنتا ہے۔ بچے کی ابتدا عام طور پر عورت کی ماہواری کے 14 یا 16 دن بعد ہی ہوتی ہے۔ جب ان دنوں میں بیوی اور شوہر آپس میں ملے، اس وقت ماں کی بچہ دانی کے ایک خاص حصے سے، جس کو اووری کہتے ہیں، ایک سیل جو بمشکل خوردبین سے نظر آتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، اور وہ باپ کے سپرم یعنی نر کے عضو خاص سے جو پانی نکلتے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں، اور یہ بھی بہت مشکل سے خوردبین سے نظر آتے ہیں۔ یہ دونوں مل جاتے ہیں۔ اس ملنے کے عمل کو فرٹیلائزیشن کہتے ہیں۔ یہ ایک خاص جگہ پر ہوتا ہے جس کو ٹیوب کہتے ہیں، جو بچہ دانی کے دونوں اطراف سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان نظر نہ آنے والے سیل سے ایک بڑا انسان وجود میں آتا ہے، جو ہم خود بھی ہے اور ہم کو جو نظر آتے ہیں وہ بھی ہیں۔ دونوں سیلز جب ملتے ہیں تو ملتے ہی 36 گھنٹے بعد یہ سیلز تقسیم ہونا شروع کرتے ہیں، اور اس تقسیم کے عمل کو میٹوسس کہتے ہیں، اور یہ سیلز ایک منظم طریقے سے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک سیل سے 2، پھر 2 سے 4، پھر 4 سے 8، اور اس طرح 8 سے 16، اور یہ عمل ایک خاص مدت تک جاری رہتا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ جب انسان مکمل ہو جاتا ہے تو پھر یہ تقسیم کے عمل انسان کے ان اعضاء میں ہوتا ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے، اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں یہ عمل بند ہو جاتا ہے تاکہ کوئی اضافی حصہ نہ بن جائے۔ فرٹیلائزیشن کے تقریباً 4 دن بعد جو چیز تقسیم سے بن جاتی ہے وہ ایمبریو کہلاتا ہے، جو کہ اس وقت بچہ دانی تک پہنچ جاتا ہے، اور بچہ دانی کے 3 پردے ہوتے ہیں، اور جو اندرونی پردہ ہے اس کی تہہ پر یہ ایمبریو چپک جاتا ہے، اور پھر میٹوسس کے ذریعے بچہ بڑھ جاتا ہے، اور 9 ماہ تک انسان کو اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت شکل دے دیتا ہے، جو کہ قرآن میں ہے۔ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے، آپ کو جو تصویر نظر آ رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف 9 ہفتوں کا ایک 2 انچ کا انسان ہے، اور بندہ جب اس کو دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے۔ اس طرح ہمارا سب کا وجود اس طرح پروسیس ہوا ہے، اور آنے والوں کا بھی اسی طرح پروسیس ہوگا۔ اور پھر 9 ماہ اور 7 دن کے بعد جب ایک خوبصورت انسان تیار ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بچے کی ماں کی بچہ دانی کو حکم کرتا ہے کہ سکڑنا شروع کرو، پھر وہ بچہ دانی سکڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور بچہ ایک قدرتی نالی سے باہر دنیا میں آ جاتا ہے۔ اگر بچہ اپنے ٹائم پر باہر نہ آئے، یعنی 9 ماہ 7 دن کے بعد بچہ پیدا نہ ہو جائے، تو پھر اس قسم کے حالات کو پوسٹ ٹرم پریگننسی کہتے ہیں، جو کہ بچے کی موت کا سبب بنتی ہے۔ بچہ دانی وہی ہے اور ماں بھی وہی ہے، لیکن بچہ تھوڑا زیادہ ٹائم کے لیے اندر رہ گیا، اب بچے کو خطرہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں؟ اتنے باریک باریک مراحل سے ہم گزر گئے ہیں، اور صحیح سلامت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ نہیں سوچا ویسے بالکل، اور سوچنا بھی نہیں چاہتے ہم، کیونکہ ہم صحیح سلامت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر صبح ایک نئی زندگی بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لیکن اس سارے پروسیس میں جو ایک ماں ہے، وہ ماں جتنی تکلیف اٹھاتی ہے، ہم اس تکلیف کا ایک ذرا بھی پوری زندگی اس کی خدمت کر کے بھی ہم پورا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک نے اسی لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے کہ اے شخص، تو جنت کی تلاش میں جتنی زیادہ نیکیاں کر لے، لیکن وہ جنت تو تیرے گھر میں تیری ماں کے قدموں کے نیچے رونت دی ہے اللہ نے۔ تو ہم اپنی ماں کا ہمیشہ خیال رکھیں، اپنی ماں کی ہمیشہ عزت کریں، اور جن جن لوگوں کی مائیں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ پاک انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے۔